ایک ننھی سی خواہش اگر آپ کسی کی پوری کر سکیں اور آپ کو ایسا لگے کہ آپ کا اس سے چاہے فائدہ ہو یا نہ ہو، اگر کسی کے چہرے پر آپ کی وجہ سے مسکان آ رہی ہے تو پھر وہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ جس طرح کے جھنگ کے ڈی پی او سرفراز خان ورک نے ایک چھوٹے سے دل کی چھوٹی سی خواہش پوری کی، کیا کیا انہوں نے بتایا؟ یہ میں بتاتا ہوں۔ جھنگ میں تھیلیسیمیا سے متاثرہ 13 سالہ بچی جس کا نام مدیحہ، بچی کی خواہش تھی کہ وہ ڈی پی او بنے۔ بچی کی خواہش پوری ہوئی اور اسے ایک دن کے لیے جھنگ کا ڈی پی او بنا دیا گیا۔ مدیحہ نہ صرف ڈی پی او کی سیٹ پر بیٹھی بلکہ اسے پولیس کے جوانوں کی طرف سے سلامی بھی دی گئی۔ تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچی مدیحہ اور ڈی پی او جھنگ سرفراز خان ورک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سرفراز خان ورک صاحب، بہت بہت شکریہ مدیحہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سرفراز صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو سلام، آپ نے یقیناً ایک تو ڈیفینیٹلی پولیس کی جو ایک تاثر ہے وہ مزید اجاگر اچھا ہوا ہے پازیٹیو، اور آپ نے جو بچی کی چھوٹی سی خواہش پوری کی ہے اس پر آپ بھی ہم سب کی طرف سے سلام اور ٹریبیوٹ کے مستحق ہیں۔ آپ کو سر پتہ کیسے چلا بچی کی بیماری اس کی خواہش کا؟ جی شکریہ، سب سے پہلے تو میں ہام نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں آپ نے اس چیز کو اجاگر کیا، ہمیں موقع دیا۔ بچی نے ایک دن مجھے فون آیا ایک بچی کا، اس نے کہا کہ اس طرح میں نے آپ کا ٹیلی فون نمبر مجھے ملا اور میں نے آپ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں تھیلیسیمیا کی پیشنٹ ہوں اور میری ایک خواہش تھی کہ میں پولیس افسر بنوں، اور میری خواہش تھی کہ میں آپ کی طرح سینئر پولیس افسر بن سکتی، لیکن تھیلیسیمیا کی وجہ سے میں پڑھائی جاری نہیں کر سکی، میری فیملی کنڈیشنز بھی ایسی تھیں، تو کیا آپ مجھے پولیس افسر بنا سکتے ہیں؟ اب یہ ایک ایسی خواہش تھی جس کے لیے مجھے سوچنا کچھ ایک منٹ کے لیے میں سوچتا رہا کہ اس نے یہ خواہش کی ہے تو اب اگر میں اس کو نہ کرتا ہوں تو اس کو کیسا لگے گا، تو پھر میں نے کہا کہ ہم آپ کو ضرور بنائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے سرفراز صاحب۔ ذرا مدیحہ نے بھی ہمیں جوائن کی ہے، مدیحہ سے ہم یہ جانتے ہیں۔ بہت شکریہ مدیحہ، السلام علیکم، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو پولیس میں جانے کا اتنا شوق کیوں ہے، کیسے پیدا ہوا؟ میں پولیس آفیسر اس لیے بننا چاہتی تھی کہ جنگ کے جو مسائل ہیں، جو پاکستان کے مسائل ہیں، ان کو ختم کرنا چاہتی تھی، اور جہاں مرد حضرات آگے بڑھ رہے ہیں وہاں خواتین بھی آگے بڑھیں اور وہ بھی مطلب اس مسئلے کو سنبھالیں اور ملک کی حفاظت کریں، اور پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے اور ملک کے جو مسائل ہیں وہ ختم کریں۔ مدیحہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ سرفراز صاحب، مدیحہ سے بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ سے بھی یہ جانیں کہ آپ نے ذکر کیا کہ جب بچی کی خواہش کا آپ کو پتا چلا تو ایک منٹ کو آپ نے سوچا، پھر آپ نے اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے کام کیا۔ ڈپارٹمنٹ نے آپ کو کس طرح سے سپورٹ کیا، کس طرح سے پھر آپ نے اس خواہش کو فائنلی ایگزیکیوٹ کیا بچی کی؟ جی بالکل، میں نے اپنے سینئر افسران سے بات کی کہ اس طرح ایک بچی ہے اور اس کا یہ خواہش ہے اور وہ تھیلیسیمیا کی پیشنٹ ہے، اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھ سکی، تو انہوں نے بالکل فل سپورٹ کیا۔ میرے سینئر افسران نے کہا کہ آپ بالکل کریں، یہ اچھا کام ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ پولیس کا جو امیج ہے وہ بہتر کیا جا سکے، لوگوں کو پتہ چلے، اور خاص طور پہ ایک چھوٹی بچی کی خواہش ہے تو ہم اس کو پورا کریں۔ میں نے فوری طور پر ہم نے اپنے سٹاف کو بھجوایا، ان کا سائز لیا، ان کو یونیفارم سلوا کر دیا اور پھر ہم نے ان کو ایک دن کے لیے ڈی پی او بلایا۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ ادارے نے یا جب آپ نے ان سے بات کی اور ظاہر ہے یہ ساری تقریب ہوئی تو یونیفارم کب سلا، کیسے سلا بچی کا، اور پھر جو ہے یہ ساری صورتحال میں ادارے نے آپ کو یا کسی کو کوئی تشویش تو نہیں تھی کہ شاید اس پہ کوئی اعتراض کرے گا؟ ہمارے یہاں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اچھی باتوں پہ بھی اعتراضات تو بہت ہی کرتے ہیں نا، تو کوئی اس قسم کی صورتحال تو آپ نے نہیں دیکھی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں نے جب ان سے بات کی اور ان کو بتایا کہ تھیلیسیمیا کی پیشنٹ ہے اور اس کی یہ ساری اس کی خواہش تھی، پڑھائی جاری نہ رکھ سکی، تو سب نے مجھے سپورٹ کیا، جو سینئر افسران جتنے تھے میں نے بات کی، اور پھر ہم نے چونکہ ہمارے پاس یونیفارم بھی اویلیبل ہوتا ہے، ہمارا اپنا ٹیلر ہوتا ہے، تو ہم نے اپنے ٹیلر کے ذریعے یہ یونیفارم بچی کو سلوا کر دیا اور یہ پروگرام سر کیا۔ ٹھیک ہے مدیحہ بیٹا، آپ یہ بتائیے گا کہ جب آپ یونیفارم پہن کر ڈی پی او کی سیٹ پر بیٹھیں، آپ کی خواہش پوری ہوئی، ایز اے پولیس آفیسر جذبات کیا تھے آپ کے اس وقت؟ میں ڈی پی او کی کرسی پہ بیٹھ کے بہت اچھا فیل کیا میں نے، اور بہت خوشی ہوئی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں ڈی پی او کی کرسی پہ بیٹھوں گی، اور میرا جو بچپن کا خواب تھا وہ بھی پورا ہوا، اور ڈی پی او صاحب نے میرا یہ خواب پورا کیا اور ان کی کرسی پہ بیٹھ کے مجھے بہت زیادہ اچھا لگا۔ یقیناً مدیحہ آپ کو تو بہت اچھا لگا، آپ کی خواہش پوری ہوئی۔ سرفراز صاحب، آپ نے جب بچی کی خواہش پوری کی تو آپ کتنے ایموشنل ہوئے، ذرا یہ بھی بتا دیں، کیونکہ نارملی ہمارے ہاں مرد حضرات اور پھر پولیس آفیسرز جب ہوں تو وہ ذرا معیوب سمجھتے ہیں اپنے جذبات شیئر کرنا لوگوں کے ساتھ، اور ان کو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یو آر اے ٹف گائے، آپ کیسے ایموشنل کیوں ہو رہے ہیں؟ لیکن انسان تو پھر بھی ہیں، دل تو آپ بھی رکھتے ہیں سر۔
جی بالکل، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی تھی. میں نے ایک ڈی پی او کو ریسیو کیا ایز اے ڈی پی او. اس دن وہ ہم ہنس رہے تھے سارے ضلع میں آج 2 ڈی پی او ہیں، تو ہم نے ان کو ریسیو کیا. بچی کو میں نے باہر سے اور ان کو اپنی کرسی پر بٹھایا. بہت خوش تھا میں، بہت اس لیے خوش تھا کہ ان کے چہرے پر، بچی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی مدیحہ پر. اور مدیحہ کو میں نے بڑا کانفیڈنٹ دیکھا. مجھے بھی خوشی تھی جس ایج میں اور جس کرسی پر بیٹھی تھی، لیکن وہ بڑی کانفیڈنٹ اس کو ڈیل کر رہی تھی. ہم نے اس سے کچھ جو ڈیلی کے روٹین ایشوز ہوتے ہیں وہ بھی دکھایا، تو بڑی خوش تھی اور بڑی کانفیڈنٹلی ڈیل کر رہی تھی. ٹھیک ہے، مدیحہ سے پوچھ لیتے ہیں بالکل کہ ان کو آپ کیسے لگے. ذرا یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ان کو پولیس والے افسر جو کہ ان کو ایک دن کے لیے پولیس افسر بنا رہے تھے، وہ ان کو کیسے لگے. مدیحہ بتائیں، سرفراز صاحب آپ کو کیسے لگے؟ مجھے پولیس آفیسر جو ہیں ڈی پی او صاحب وہ بہت اچھے لگتے ہیں. اور یہ نہیں کہ انہوں نے میرا خواب پورا کیا اس لیے، لیکن مجھے جھنگ کے جو ڈی پی او صاحب ہیں وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور بہت رحم دل ہیں. اور انہوں نے میری یہ بچپن کی جو وش تھی وہ انہوں نے میری پوری کی. اور ان کا بولنا، ان کے ساتھ بات کرنا، دوسروں کے ساتھ بات کرنا اور سب کے ساتھ کس طریقے سے بولنا، ان کا مجھے یہ سب بہت اچھا لگا. اور ان کے ساتھ بیٹھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی. اور وہ ویسے بھی بہت اچھے انسان ہیں ڈی پی او صاحب، اور ایسے آفیسر ہمارے ڈی پی او صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ مدیحہ کی فیملی سے ملاقات ہوئی، کیا ان کے کیا تاثرات تھے آپ کے اس اقدام پر؟ بس ان کو تو شاید شک تھا کہ یہ ایسا ممکن نہ ہو سکے، لیکن میں نے ان کو کہا کہ میری ملاقات ہوئی ان سے جب یہ ٹیلی فون آیا ان کا، تو پھر میں نے ان سے ملاقات کی اور ان کو کہا کہ یہ بچی ہے ہماری اور ہمارے شہر کی بچی ہے، اس کے تھیلیسیمیا کا ایشو ہے، تو ہم اس کی یہ خواہش پوری کریں گے. تو وہ بھی، ان کی والدہ بالکل نہ، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہو گیا اور ان کی بات مانی گئی ہے. تو وہ فیملی ان کی پوری بہت خوش تھی اس بات. چلیں سر، یو میڈ اٹ پاسبل فار دیم. آپ نے عوام کا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ فیتھ ری انفورس کیا ہے، ری انسٹیٹ کیا ہے بلکہ پولیس کے ادارے میں. اور اسی طرح سے پولیس افسران سے ناظرین ہم آپ کی ملاقات کراتے رہیں گے جو معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں کر رہے ہیں. بہت زیادہ اس سے شاید فرق نہ پڑے، لیکن جن کے لیے کر رہے ہیں ان کی زندگیوں پر ایک ایسی یاد ان کو دے دیں گے کہ وہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی. جاتے جاتے مدیحہ آپ بتا دیجئے گا کہ بڑے ہو کر آپ کیا کرنا چاہیں گی پاکستان کے لیے؟ کیا آپ خدمات سر انجام دیں گی؟ کیا عزائم ہے آپ کے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر میری صحت میرا ساتھ دے تو میں پڑھ لکھ کر اور پولیس میں ملک کی خدمت کرنا چاہتی تھی اور ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی. اگر بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے مدیحہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. سر آپ کا بھی بہت شکریہ، مطلب ہم آنرڈ ہیں کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں ٹائم دیا اور اس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے ساری پولیس فورس کو اس طرح کے اقدام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.